چیز جو ہے وہ اس کی ترقی میں خلل ڈال سکتی ہے، وہ ہے دہشت گردی اور دہشت گردی۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، دہشت گردی بالکل ہمارے ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرے، اور وہ دن آئیں جب ہمارے وردی میں لوگ جو ہیں وہ شہید نہ ہوں، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کو جانوں کے اس طرح نذرانے اس مٹی میں، اس وطن میں امن لانے کے لیے نہ دینے پڑیں۔ لیکن یہ صرف دہشت گردی نہیں ہو رہی، یہ جو حملے خیبر پختونخوا سے پنجاب کے اوپر ہو رہے ہیں، یہ میں نے کبھی مناظر پورے پاکستان کے 76 سال کی تاریخ میں نہیں دیکھے کہ پاکستان یہ حملے کوئی خارجی نہیں کر رہے، یہ حملے کوئی دہشت گرد نہیں کر رہے، یہ حملے جو ہیں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت پنجاب کے اوپر اور وفاق کے اوپر کر رہی ہے، اور ایک اور حملے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اور ایسے وقت میں جب پاکستان ترقی کر رہا ہے، ایسے وقت میں جب پاکستان پہ چھائی ہوئی جو ایک وہ گرد چھائی ہوئی تھی پاکستان کے اوپر، وہ ہٹنے جا رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے، ترقی کے راستے پہ پاکستان آ رہا ہے، ایسے ہی وقت میں یہ لوگ کیوں آ جاتے ہیں دھرنے لے کے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، ان کا ایجنڈا بہت خطرناک ہے جو میرے خیال ہے ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے۔ ورنہ کوئی ہوش و حواس میں پاکستانی، ایک ایسا پاکستانی جس کے دل میں تھوڑی سی بھی اپنے وطن کی، اپنی مٹی کی محبت ہو، وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ ہم دشمنوں سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں یا اپنے لوگوں سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں؟ میں نے اس دن بھی پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ میرے پولیس والے جو پنجاب پولیس کے میرے جوان ہیں، آفیسرز ہیں، ان کے سر جو ہے وہ دہشت گرد نہیں پھاڑے، ان کی ہڈیاں دہشت گرد نہیں توڑے، ان کے سر جو ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ، اپنی خیبر پختونخوا کی حکومت پھاڑ رہی ہے، ان کے اوپر حملے خیبر پختونخوا کی حکومت کر رہی ہے۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ صوبوں کو قریب آنا چاہیے، صوبوں کو ایک دوسروں سے جوڑنا چاہیے، جیسے یہ کچی کنال پنجاب سے بلوچستان کو ہمیشہ کے لیے جوڑ رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ صرف اریگیٹ نہیں کر رہی، یہ صرف جو بحالی نہیں ہے اس کی، یہ دلوں کو قریب لے کر آ رہی ہے، بلوچستان کے اندر بسنے والے عوام کو اور پنجاب کے اندر بسنے والے عوام کے دلوں کو جوڑ رہی ہے، قریب لا رہی ہے۔ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ انٹر پروونشل ہارمنی ہونی چاہیے، صوبوں کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے، ہمارا دل ایک پاکستانی کی طرح دھڑکتا ہے، مگر یہ جو ہو رہا ہے یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اور آپ پرائم منسٹر دن رات اتنی محنت کر رہے ہیں، انویسٹرز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، انویسٹرز کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں آ کے انویسٹ کرو۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک میں ایک صوبہ دوسرے صوبے پر حملہ آور ہو، چڑھائی کرتا ہو، اور وہ سینز جب ٹی وی پہ آ رہے ہوں کہ ایک گولیاں چل رہی ہیں، اب خیبر پختونخوا کی حکومت نے، ان کے لوگوں نے، جو ان کے ورکرز تھے، انہوں نے وہاں سے گولیاں چلائیں سیدھی پنجاب پولیس کے اوپر۔ خدا نخواستہ اگر پنجاب پولیس آگے سے گولی چلا دیتی، میں نے ان کو سختی سے منع کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے عوام بھی ہمارے بھائی ہیں، گولی نہیں چلانی۔ اگر کوئی طیش میں آ کے کوئی اپنے ڈیفنس میں گولی چلا دیتا اور وہاں خدا نخواستہ شہادتیں ہو جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور کس لیے پہلے کہا کہ امریکہ نے ہمیں نکال دیا، امریکہ نے یہ کر دیا، امریکہ کے غلام نہیں بنیں گے، پھر آج آپ دیکھتے ہیں ان کے جلسے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو امریکہ کے جھنڈے نظر آتے ہیں۔ آج ایک دوسرے محسن ملک پہ حملہ کر دیے، تو بات یہ کہ آپ کو کسی نے نہیں نکالا، کسی ملک نے، کسی سازش میں آپ نہیں نکلے، آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے نکالا، آپ کو آپ کے اپنے ایم این ایز نے نکالا، جو آپ سے تنگ آئے ہوئے تھے، آپ کی نااہلی، آپ کی نالائکی سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ آپ پہلے پرائم منسٹر ہیں جس کو آئینی طریقے سے نکالا گیا، ورنہ پاکستان میں تمام پرائم منسٹرز کو غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا۔ آپ کے نصیب میں یہ واحد آپ پرائم منسٹر تھے جن کے نصیب میں یہ عزت افزائی آئی ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ نے نکالا، آپ کو آئینی طریقے سے نکالا گیا۔ اور آپ نے نکلنے کے بعد کیا کیا؟ آج آپ کہتے ہیں آپ ہمیں جلسہ کرنے دیں، کوئی بات نہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ کیونکہ آپ 9 مئی میں پاکستان میں حملہ کر چکے ہیں۔ جب آپ کو نکالا گیا اس کے بعد آپ نے کئی 100 جلسے کیے، آپ کو کسی نے نہیں روکا، آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ جلسہ نہ کریں، جلسہ کرنا آپ کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، اگر آپ اس نیت کے ساتھ آئیں گے کہ آپ نے گھیراؤ جلاؤ کرنا ہے، آپ نے آگ لگانی ہے، آپ نے ملک کو تباہ کرنا ہے، آپ یہ ملک آگے چل پڑا ہے، اگر یہ ملک کو ہم نے چلنے دیا تو ہمارا پھر کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اگر آپ اس ایجنڈا سے آئیں گے تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں
کہ شہباز شریف صاحب اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور میں اچھی طرح جانتی ہوں، پنجاب کی بیٹی ہوں، پاکستان کی بیٹی ہوں، میں جانتی ہوں کہ پنجاب کے عوام کو اس فتنہ سے، اس دہشت گردی سے میں نے کیسے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تمام ایجنڈاز فیل ہوں گے، ان کے مذموم مقاصد میں ان کو ناکامی ہوگی، پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، عوام کی زندگیوں میں ہر آنے والا دن بہتری لے کر آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاکستان کو وہاں دیکھیں گے جو نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا اور ہم سب کا خواب ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس فتنے سے محفوظ رکھے. پاکستان زندہ باد. شکریہ. شکریہ آپ کا. اور معزز خواتین و حضرات، اب آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب جناب شہباز شریف صاحب خطاب کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، انتہائی قابل احترام جناب نواب سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان، انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء، انتہائی قابل احترام جنرل سجاد غنی چیئرمین وابڈا، چیف سیکرٹری پنجاب سینیٹر پرویز رشید صاحب، انتہائی قابل احترام وفاقی و صوبائی ممبران اسمبلیز، انتہائی قابل احترام صوبائی وزراء، سرکاری افسران، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج میں سب سے پہلے نواب سرفراز بگٹی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ کچھی کینال کی بحالی کے ذریعے اس کینال کی کمانڈ ایریا میں جتنا بھی علاقہ ہے وہ الحمدللہ دوبارہ اس کو زندگی ملے گی، اور آپ کی ذاتی کاوشیں اور ذاتی آپ کی دلچسپی یہ اس کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ وفاقی وزیر جناب احسن اقبال، منسٹر آف واٹر، چیئرمین وابڈا اور حکومت پنجاب کے تعاون سے یہ الحمدللہ مرحلہ آج مکمل ہوا. یہاں پر اس کی تاریخ بڑے احسن طریقے سے بتائی گئی. میں اس میں صرف ایک اضافہ کروں گا کسی چیز کو دہرائے بغیر. ایک تو یہ کہ اس منصوبے کی فیزیبلٹی 1998 میں اس کی فیزیبلٹی کا آغاز ہوا، جو کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا دور تھا. اور پھر جو دوسری بات یہاں بتائی نہیں گئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو چھپایا گیا، لیکن حقیقت سامنے آنی چاہیے کہ اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں اس کا بیڑا غرق کیا گیا، بغیر کسی ٹینڈر کے اس منصوبے کو ٹھیکیداروں کے حوالے کیا گیا. اور یہاں پر جو بیٹھے ہیں ہمارے ڈیرہ غازی خان کے، تونچا شریف کے علاقے کے، سب گواہ ہیں کہ کس بے دردی سے اس غریب قوم کا پیسہ برباد کیا گیا. اور پھر الحمدللہ دوبارہ جب میاں محمد نواز شریف کا دور آیا تو 2018 میں اس کینال کو مکمل کیا گیا. یہ ہے اس کی اصل تاریخ. اور اب جب 2022 کا، جب میں آج
مریم نواز شریف صاحبہ خادم اعلیٰ ہیں پنجاب کی، تو جب میں خادم تھا تو میں ہر روز جب آتا تھا تو گزرتا تھا. یہ گواہ ہیں یہاں پر بیٹھے ہمارے ممبران کہ کس طریقے سے جو پیسہ لگا تھا ہر روز اس کی جو لائننگ تھی وہ گرتی تھی، برباد ہوتی تھی، وہاں پر گڑھے پڑتے تھے، پانی کا فلو رکتا تھا، اور نہ جانے کیا کیا خرافات تھیں. یہ ہے وہ ایک دلخراش تاریخ اس کچی کنال کی، جس کے اوپر ایسا کتنا پیسہ لگ گیا ہے، 100 ارب روپے سے لگ چکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اصل موسن جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف ہیں، جنہوں نے واپس آ کر اس کو مکمل کروایا. اور اب جب 2022 کا سیلاب آیا تو اس نے تباہی مچا دی، اور اس کینال میں مزید اس کا بے پناہ نقصان ہوا. اور میں بہت شکر گزار ہوں جناب احسن اقبال صاحب کا اور چیئرمین وابڈا کا کہ انہوں نے بہت ہی عرق ریزی کے ساتھ اور انتہائی محنت کے ساتھ اس کو اب دوبارہ اس کی تعمیر مرمت مکمل کی، اور آج ہم نے سب نے مل کر اس عظیم منصوبے کا دوبارہ اس کا افتتاح کیا. نواب صاحب نے جو بات کی ہے کہ اس کا جو دوسرا مرحلہ جو ہے اس کو مکمل کیا جائے، اصل اب چیلنج یہ ہے ہمیں اس کو مکمل کرنے کے لیے جہاں سے بھی ہمیں وسائل لانے پڑیں وہ وسائل مہیا کر کے ہم جو اگلا مرحلہ ہے اس کو مکمل کریں، تاکہ صحیح معنوں میں نہ صرف ڈیرہ بگٹی بلکہ باقی تمام علاقوں میں جو زمین جو پیاسی ہے اس کو ہم آباد کریں، اور اس منصوبے کے لیے جس طرح بھی وسائل ہیں وہ ہم اکٹھے کریں اور اس کو مکمل کریں. میں نواب صاحب انشاءاللہ اس کے اوپر فی الفور ہم توجہ دیں گے، اور اس کو مکمل کرنے کے لیے ہم کوئی وسائل ہوں یا کچھ اور ہو، کوئی ہم انشاءاللہ دقیقہ فرگزاشت نہیں کریں گے انشاءاللہ. میں اگلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نواب صاحب کی خالی یہی تڑپ نہیں ہے، انہوں نے بلوچستان میں جس طریقے سے میرٹ کے آرڈر کو دوبارہ بحال کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے بلوچستان میں ٹیوب ویلوں کے لیے جہاں پر بجلی 100% چوری ہوتی تھی اور ٹیوب ویل چلتے تھے، وہاں پر سولرائزیشن کا جو منصوبہ انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے وفاق کے ساتھ مل کر، یہ نواب صاحب کی جو عوام دوستی ہے ان کے لیے درد ہے، یہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. میں نواب صاحب آپ کو اس کے لیے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی ٹیم کو. یہی نہیں، نواب صاحب بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی نوجوان ہیں، بہت باہمت ہیں دونوں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کو یہ نوجوان نسل میں سے دونوں بہت کمیٹڈ انرجیٹک وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، جو کہ اپنے صوبوں کی تقدیر بدلنے کے لیے دن رات اپنا وہ کام کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں اور اپنی نیند کو خراب کر رہے ہیں، لیکن عوام کی زندگی کو بدل رہے ہیں، اس میں خوشحالی لے کے آ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تبدیلی ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آئندہ آنے والے دنوں اور آئندہ آنے والے سالوں میں مہینوں میں اس کا بے پناہ اس کا جو فرق عوام کو نظر آئے گا. پنجاب کے اندر کینسر ہسپتال کی تعمیر دن رات اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ٹریکٹرز کی اسکیم آ رہی ہے جو میرے دور میں ہم دیتے تھے سبسڈی، یہاں پر اب میرٹ کے اوپر شفاف طریقے سے فری ٹریکٹرز تقسیم کیے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی کسانوں کے لیے ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خدمت ہے کہ عوامی وسائل سے کسانوں کو اگر جن کا حق ہے ان کو ٹریکٹر ملیں گے شفاف طریقے سے، تو ایک زرعی شعبے میں ایک انقلاب آ جائے گا. اسی طریقے سے تعلیم کے میدان میں اور صحت کے میدان میں پنجاب میں
مریم نواز صاحبہ جس طرح دن رات محنت کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس کے ثمرات انشاءاللہ بہت جلد قوم کے سامنے آئیں گے، اور پھر میرٹ بیسڈ آرڈر کو جس طرح وہ آگے لے کے چل رہی ہیں، اگر پاکستان کو آگے جانا ہے تو محنت، امانت اور دیانت کی بنیاد پر، نہ کہ ایتھنک لائنز کے اوپر، نہ کہ برادریزم کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو جس طرح محترمہ مریم نواز شریف آگے لے کے چل رہی ہیں وہ ایک انتہائی لائق تحسین بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے پنجاب میں ترقی اور خوشحالی کے جو دروازے ہیں وہ بہت کھلیں گے، اور وسائل کی صحیح معنوں میں اس کی جو ترسیل ہے وہ عوام تک انشاءاللہ پہنچے گی. میں یہاں پر آپ سب کو، سلطان حجرہ میرے نہیں، بڑے میاں صاحب کے پرانے دوست ہیں اور میرے بھی دوست ہیں، کیونکہ بڑے میاں صاحب کا دوست اور میرا دوست، جو ان کا مخالف وہ میرا مخالف، تو یہ سب آپ میرے لیے لائق احترام. بخاری صاحب بیٹھے ہیں، پیر صاحب، اور یہ سب کھوسا صاحب بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں یہاں پر، میرے جناب یہ اچلانہ صاحب بیٹھے ہیں، اور سارے دوست بیٹھے ہیں، جناب ہمارے بھائی مظفر گڑھ سے یہاں بیٹھے ہیں، ان کے والد صاحب ہمارے بہت محترم ہیں، اب ان کے بیٹے، اور بہت عمدہ طریقے سے یہ اسمبلی میں ان کا کردار ہے. تو میں آپ سب کی فرداً تحسین کرنا چاہتا ہوں. کسی کا اگر نام نہ لیا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سب کی اجتماع میں بات کر رہا ہوں کہ آپ سب ہماری نواز شریف کی اس ٹیم کے ساتھی ہیں، اور ہم سب مل کر پاکستان کی تقدیر بدلیں گے. میں آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ سعودی عرب پاکستان کا ایک ایسا مربی، دوست، بھائی، برادر ملک ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے.